بلقیس بانو ایک مشہور نام ہے جس سے سارے لوگ ہندوستان کے لگ بھگ سارے لوگ واقف ہیں۔ شہرت 2002 گجرات فساد ہے جس میں اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری ہوتی ہے۔ ان کی عزت ایک سموہ اور ایک بڑی تعداد مل کر کے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اس میں شامل۔ ساتھ میں اس کے خاندان کے 14 افراد کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان شہیدوں میں اس کی ایک 3 سال کی بیٹی بھی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ CBI کے ذریعہ انکوائری کرواتی ہے، 11 مجرموں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر 6 سال بعد 2008 میں ان مجرموں کو عمر قید کی سزا ملتی ہے۔ پھر 15 اگست 2023 کو BJP سرکار، گجرات سرکار BJP ان تمام مجرموں کو رہا کروا دیتی ہے۔ اب پھر سے سپریم کورٹ ان مجرموں کو جیل بھیجوانا چاہ رہی ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں، پچھلی باتیں جو گزر چکی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں۔ ان تصویروں سے آپ ان لوگوں کی مانسکتا کو، ان لوگوں کے ذہن کو، ان لوگوں کے سوچ کو، ارادہ کو، منشا کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا، بڑی کڑوی بات ہوگی، خیر پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس تصویر کو دیکھ لیں۔ ایک تصویر میں مٹھائی بانٹی جا رہی ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں آپ تو مالا پہنایا گیا ہے، اور اس تصویر میں دیکھیں عورتیں تلک لگا رہی ہیں۔ یہاں یہ بات آئی ہے کیسے ملی تھی دوشیوں کو رہائی۔ 11 دوشیوں میں سے ایک رادھے شیام شاہ نے سپریم کورٹ میں سزا معافی کے لیے یاچیکا دائر کی۔ کورٹ نے گجرات سرکار کو یاچیکا پر فیصلہ لینے کو کہا۔ اس کے بعد گجرات سرکار نے ایک کمیٹی گٹھت کی تھی۔ اس کمیٹی نے معافی کی یاچیکا منظور کر لی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی رہائی ہوئی۔ میں مجرموں کے نام سے واقف نہیں تھا، اس لیے بہت سارے لوگ ان مجرموں کو برہمن کہہ رہے تھے، اور دیکھ رہے ہیں سنسکاری برہمن جس کو بولتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ان لوگوں کو سنسکاری برہمن کہہ رہے تھے۔ تو مجھ کو بھی لگا کہ میں سنسکاری برہمن ہی کے پھر میں نام کے نام پہ ویڈیو بناؤں۔ پھر میں نے دیکھا نام تو اس میں سے سارے کے سارے لوگ نچلی سماج سے نظر آئے۔ میرے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ رہی تھی کہ ہندوؤں میں جو دنگا فساد وغیرہ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے جو لوگ آگے رہتے ہیں وہ سارے کے سارے نچلی ذاتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی حیثیت ہندو دھرم کے اندر کتے اور سور سے بھی بدتر ہے۔ میری کئی ویڈیو کے اندر میں نے دکھایا ہے کہ ان لوگوں کی حیثیت ہندو دھرم میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہے، اور یہی وجہ ہے چونکہ یہ لوگ اپنے کو بھی ہندو مانتے ہیں اور برہمن بھی ان کو ہندو بنائے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مسلمانوں سے حملہ کروانا ہے، مسلمانوں کو ختم کروانا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ چلو ایک سور کو، ایک کتے کو مسلمانوں سے لڑوا دیں۔ میری کئی ویڈیو کے اندر ہے کہ میں نے ان چھوٹی جاتیوں کو دکھایا ہے کہ ہندو دھرم شاستر میں کتے کے برابر کہا ہے۔ تو یہ حکومت چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو، جو نچلی جاتی کے ہندو ہیں، ان کو، یا یہ کہے کہ ان سور کتوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیں۔ اور وہ نچلی جاتی کے لوگ، ایک بات میری اور سمجھ لیں کہ وہ نچلی جاتی کے لوگ، وہ 90% لوگ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں اور ہندو دھرم شاستر کے انوسار وہ
نچلی جاتی سے آتے ہیں، شودر سماج سے آتے ہیں، تو چونکہ ان کو دھرم شاستر میں سور اور کتے سے کی برابر کہا گیا ہے، تلنا دیا ہے، تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی، چونکہ آپ یہاں نام دیکھ لیں کہ جسونت نائی، گووند نائی، بھٹ، شاہ وغیرہ، کچھ ایک آدھ جو ہے ساتھ میں بڑی جاتی کے لوگ بھی ہیں۔ وہ بھی بڑی جاتی میں کوئی برہمن چھتریہ نہیں ہے، بلکہ بنیا بھی ہے، بنیا ہے، جو سمجھ لیں کہ وہ بھی شودر کے اندر ہی آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی حیثیت سے نچلی جاتی ہی میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ نام جو ہے آپ دیکھیں، گجرات فساد کے اندر جو سب سے پرمکھ اور سب سے مشہور چہرہ تھا، وہ ایک چمار کا تھا، جو آج بھی کیا کہتے ہیں کہ گجرات کے اندر چپل جوتا سی رہا ہے۔ جو مشہور چہرہ، سب سے آگے چہرہ، بھیانک چہرہ تھا، جس چہرے کو ساری دنیا کے اندر شہرت ملی، اور وہ آج بھی وہ چہرہ گجرات فساد کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ایک سمجھے کہ اتنی گری ہوئی جاتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے نائی ہے، گوالا ہے، یادو وغیرہ، تو یہ سب نچلی جاتی میں ہیں، تب بھی کسی نہ کسی حیثیت سے انسان ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی اگر اس کو دیکھ لے، میں نے کئی ویڈیو کے اندر دکھایا ہے، ویاس اسمرتی کے ادھیائے 1 کے منتر 9, 10, 11 سے، کہ اگر کوئی اونچی جاتی کا آدمی اس کو دیکھ لیتے تو دیکھنے سے آنکھ اپوتر ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر بات کر لے تو بات کرنے والا اپوتر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہندو دھرم میں نائی کا استھان۔ جس نائی نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، اس نائی کا استھان ہندو دھرم میں یہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر کسی جانور کا بھی، سور کا بھی، اور سور سے نیچے تو کچھ ہے نہیں، سور کے ٹٹی کی بھی کا بھی اتنا گرا ہوا مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، استھان نہیں ہے، جتنا ہندو دھرم کے اندر اس نائی کا اور اس نچلی جاتی کے ہندو کا ہے۔ باوجود اس کے یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے میں چونکہ ہمیشہ برہمنوں کے خلاف بولتا ہوں، برہمن کے خلاف میں زیادہ بولتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تو برہمن ہے ہی، لیکن برہمن ان لوگوں کو خرید کے، ان کو اکسا کے، ان کو پیسہ دے کر کے وہ سارا کام کرواتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ لوگ، ان لوگوں سے زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ آج سارے ہندوستان کے اندر اب مسلمان کسی نہ کسی حیثیت سے بی جے پی سے ڈر کر کے جگہ جگہ نچلی جاتی کی، کہیں گوالا کی پارٹی ہے، یادو کی پارٹی ہے، کہیں کسی کی پارٹی ہے، مسلمان ادھر چلے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ خیر مار کھاتے رہیں گے، چونکہ یہ لوگ بکنے والے ہیں۔ کوئی بھی ان کو خرید کر کے مسلمانوں کے خلاف، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سینکڑوں کو آدمی کو اونچی جاتی کا ہندو پیسہ دے کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑوا رہا تھا۔ تو سب سے زیادہ خطرناک مسلمانوں کے لیے اگر ہے تو وہ نچلی جاتی کا ہندو ہے۔ ہندو تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھلا جس کو دیکھنے سے دیکھنے والا پوتر ہو جائے تو پھر دونوں کے اندر کیسے دونوں ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ اب اس تصویر میں دیکھیں کہ، اور پھر آپ سمجھیں کہ ہندو دھرم کے اندر ایک اس طرح کی حرکت کرنے والا کہ ایک مسلم عورت کے ساتھ اجتماعی ایک بڑی تعداد برا کرم کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، اور اس کے مجرم جب چھوٹ کے آ رہے ہیں تو اس کو مالا پہنایا جا رہا ہے، مٹھائی کھلایا، لوگ مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ دیکھیں عورتیں پتہ نہیں کتنی گری ہوئی ہیں کہ عورتیں تلک لگا رہی ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کی سوچ کیا ہے، اور ان لوگوں کی سوچ کیا ہے میں اس کو دھارمک پستک سے دکھا رہا ہوں۔
اور رام راج کے سمویدھان سے دکھا رہا ہوں۔ رام راج کے سمویدھان سے پھر بات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ یہ پستک میرے سامنے ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پہلے میں اردو سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے پراچین بھارت میں شودر، قدیم ہندوستان میں شودر۔ یہ پستک آپ کو ہندوستان میں مختلف زبانوں کے اندر مل جائیں گی، نیپالی، گجراتی، ہندی، اردو، انگلش وغیرہ، جس زبان میں دیکھیں گے آپ کو یہ پستک مل جائیں گی۔ ڈاکٹر رام شرن شرما کی پستک ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اردو میں دیکھیں گے، چونکہ اردو میں PDF میں نہیں تھا تو میں نے اپنے سے خود بنایا ہے ریختہ سے لوڈ کر کے، تو اس کے 137 پیج پہ آپ کو پھر مل جائیں گے، ہو سکتا ہے۔ یہاں دیکھیں کیا ہے، یہاں لکھا ہے کہ وششٹھ کے قول کے مطابق ایک شودر عورت جو کار نسل کی ہو لذت نفس کی خاطر بطور داشتہ کے تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن باضابطہ طور پر شادی میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسی کو میں ہندی میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں بات آ جائے۔ یہ ہے ہندی میں، یہ آپ کو گوگل پہ پستک مل جائے گی، پیج نمبر پستک کتاب کا پیج نمبر کتنا ہے، 112 ہوگی، آپ کو دیتے ہیں 112 ہے۔ اب دیکھ لیں یہاں کیا لکھا ہے کہ وششٹھ کا کہنا ہے کہ کالی جاتی کی شودر پتنی کو کیا بولتے ہیں، سکھ سمبھوگ کے لیے رکھیل رکھا جا سکتا ہے، پر اس سے وواہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں کون سی بات آئی ہے کہ اونچی جاتی کا آدمی، اور یہ رام راج کا، یہ مان لیں وششٹھ جو ہے وہ رام جی کے پروہت تھے، اور یہ جو پستک ہے ہندو دھرم کے انوسار رام راج کا سمویدھان ہے، رام راج کا قانون ہے۔ رام جی جب راج کر رہے تھے ہندوؤں کے مطابق، وہ اس کا قانون ہے رام راج کا۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شودروں کی عورت سے سکھ سمبھوگ، یہ جو عورتیں ہیں شودروں کی، وہ سکھ سمبھوگ کے لیے، مردوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کریا کرم کرنے کے لیے، اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اب اس کو اردو میں دیکھ لیں تاکہ دیکھنے والے اردو میں ہو تو اس کے سامنے یہ عبارت کھلی ہوئی رہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی مانسکتا کیا ہے، ان لوگوں کی سوچ کیا ہے، کہ ایک اونچی جاتی، اب ایک سلسلہ چلا ہوا، اب اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اونچی جاتی کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ اگر ہم نچلی جاتی کی عورت سے ریپ کر لیں تو یہ تو ہمارے لیے ہماری دھارمک چیز ہے، یہ تو رام راج ہے، تو اس کی انومتی ہے۔ اور اس طرح کی بات اگر آپ دیکھیں تو نارد اسمرتی کے اندر بھی مل جائیں گی، اور ویدھانیہ کے اندر بھی مل سکتی ہے، بودھانیہ کے اندر، تو اور بھی کئی پستکوں کے اندر اگر آپ تلاش کریں تو مل جائیں گی۔ تو اب دیکھیں کہ اونچی جاتی کا ہندو نچلی جاتی کے ہندو کی عورت کے ساتھ وہ اپنا سب کچھ کر سکتا ہے، فری ہے، تو اس کی نظر کے اندر جب ہندو عورت کے ساتھ فری ہے، ہندو کے لیے فری ہے، اونچی جاتی کے مرد کے لیے نچلی جاتی کی ہندو فری ہے، ہندو عورت فری ہے، تو پھر وہ مسلمان کے بارے میں یہی سمجھ سکتے ہیں اور اس کو اسی کام کے لیے سمجھ سکتے ہیں۔ تبھی تو ظاہر سی بات ہے کہ آج تک آپ نہیں دیکھے ہوں گے کہ کسی غم کے اندر لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں، کسی غم کے موقع پر کسی ایسے انسان کو مالا نہیں پہناتے ہیں جو کوئی غلط کام کر کے آیا ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مالا اسی کو پہناتے ہیں جو ہمارے لیے آدرش ہو، نمونہ ہو، جس کی زندگی ہمارے لیے ہمیں اپنانے کے لیے ایک مثال ہو، تو ایسے ہی لوگوں کو مالا پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ مالا پہنا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری
آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے آدرش ہیں، آپ جس راستے پر چل کر کے آئے ہیں ہم بھی اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں سناتن دھرم، اور یہی ہے رام راج، جو رام راج کی پستک سے بات آئی ہے آپ کے سامنے۔ تو کل ملا کر کے یہی بات مجھے جو بتانی تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک سور اور کتے ہیں۔ میں نے سور اور کتا اس لیے کہا کیونکہ ہندو دھرم شاستر نے نچلی جاتی کے ہندوؤں کو سور اور کتے کے برابر مانا ہے۔ تو اگر یہ لوگ خود کو ہندو مانتے ہیں تو یہ لوگ کتے اور سور بھی کے برابر ہے، کیونکہ دھرم شاستر نے کہا، اس لیے میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور میری کئی ویڈیو کے اندر یہ بات آئی ہے، میں نے دکھایا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک یہی نچلی جاتی کے ہندو ہیں، چاہے وہ گوالا ہو یا پھر نائی ہو، کسی کی بھی پارٹی ہو، مایاوتی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے یہی لوگ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو گرچہ ہم 10 ہیں 20 ہیں، اپنے ساتھ رہیں، مضبوطی کے ساتھ رہیں، یہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہمارا پھر جو ہے کیا ہوگا وہ پتہ نہیں۔